السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام 365 میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آپ کے مسائل اور ان کے حل کے نام سے جو ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے، تو آج کے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ، کیا عورت مصنوعی ناخن اور مصنوعی پل کے زیب و زینت کے لیے لگا سکتی ہے؟ تو تمہیدی طور پر پہلے یہ عرض کروں گا کہ عورت کے لیے تزئین و آرائش صرف اپنے شوہر کے لیے جائز ہے، غیر مردوں کے لیے تزئین و آرائش ناجائز ہے۔ تو اپنے شوہر کے لیے اگر تزئین و آرائش کر رہی ہے تو مصنوعی پلکیں لگانا جائز ہے۔ جہاں تک بات ہے مصنوعی ناخن کی، تو اس کے بارے میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ اسلام میں ناخن کاٹنے کا حکم ہے، نہ کہ ناخن بڑھانے کا۔ تو جب ناخن کاٹنے کا حکم ہے تو اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مصنوعی ناخن لگانا ناپسندیدہ ہے۔ تو مصنوعی ناخن نہ لگائے جائیں اور ناخن نہ بڑھائے جائیں، بلکہ ان کو کاٹا جائے۔ ایک اور مسئلہ اسی کے ذیل میں کہ اگر وضو کرنا ہو تو مصنوعی ناخن اور مصنوعی پلکوں کو ہٹانا پڑے گا، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ آج کا دوسرا مسئلہ، کیا غیر مسلم کی دعوت قبول کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کوئی کھانے کی چیز پیش کرتا ہے تو اس میں دیکھ لیا جائے کہ کوئی حرام چیز نہ ہو، گوشت وغیرہ کہ کوئی حرام چیز نہ ہو، حلال چیز کا پکا یقین ہو، کوئی بازار کی ریسٹورنٹ کی چیز ہے، گھر کی چیز نہ ہو، اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ گھر سے جو بنا کر لایا ہے حرام چیز کا۔ لیکن اگر کوئی بازار کی چیز ہے، آپس میں کلیگز ہیں، دوست یار بیٹھ کر کھاتے ہیں کوئی غیر مسلم دوست کے ساتھ، تو بلا شبہ وہ جائز ہے۔ دلیل کے طور پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودی عورت نے دعوت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہودی نصرانی غیر مسلم کے ہاں کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، بشرط ہے کہ حلال چیز ہو، کوئی شبہ نہ ہو حرام۔ آج کا تیسرا مسئلہ، کیا قرآن پاک کی تلاوت موبائل میں دیکھ کر کر سکتے ہیں یا اس کو چھو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل قرآن پاک کی تلاوت موبائل میں دیکھ کر کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا بلا وضو قرآن پاک جو موبائل کے اندر ہے اس کو چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ موبائل کے اندر وہ ایک عکس ہے، حقیقت میں جو پرنٹ ہوتا ہے وہ تو اس پر الفاظ ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ عکس ہے، جس طرح قرآن پاک سامنے رکھا جائے اور شیشہ ہو سامنے۔ تو پھر بھی علماء نے فرمایا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اسکرین جہاں پر شو ہو رہا ہے قرآن پاک، اس کو نہ چھوا جائے، سائیڈوں سے پکڑ لیا جائے اگر بے وضو ہے تو۔ دوسری بات یہ عرض کروں کہ یہ جواز تک ہے۔ ادب قرآن پاک کا یہی ہے کہ جو مصحف ہے اور صفحات کی شکل کے اندر ہے، اسی میں تلاوت کی جائے، اس کی اپنی برکات ہے، اس میں ادب کا زیادہ خیال ہوتا ہے، باوضو ہوتا ہے آدمی اور اس کو اپنے سینے کی طرف رکھ کر، اس طرح موبائل کے اندر نیچے بھی ہوتا ہے اور آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اس لیے موبائل کے اندر وہ ادب نہیں ہے۔ ہاں، جواز بالکل ہے کہ اگر کوئی ایسی حالت میں ہے، سفر میں ہے، فضول ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی تلاوت کر لے، اور بلا وضو بھی تلاوت کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہو۔ آج کا چوتھا مسئلہ، کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قبلہ رخ کا معلوم ہے اور پاک جگہ کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو بالکل اندھیرے میں نماز جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا اشراق کی نماز میں چاشت کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جتنی نفلی عبادات ہیں، نفلی نمازیں ہیں، تو اگر اس کا وقت موجود ہے تو 2 رکعت نفل میں ہم بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں۔ تحیۃ الوضو کر سکتے ہیں، تحیۃ المسجد کر سکتے ہیں، اس طریقے سے صلاۃ التوبہ کر سکتے ہیں، صلاۃ الحاجت کر سکتے ہیں، اور اشراق اور چاشت کا وقت تقریباً ایک ہی ہے، تو اشراق کی نیت بھی کر سکتے ہیں اور چاشت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے، نفلی صدقہ کر رہا ہے، تو اس میں بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں کہ میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بلائیں دور ہو جائیں، اپنے بچوں کا صدقہ کر رہا ہوں، تو ایک نفلی صدقے میں بہت ساری نیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو آج کے مسائل امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، سمجھ آئے یا نہیں آئے کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجئے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی خاص موضوع پر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسائل کا تذکرہ کریں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے
اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس چینل سے مستفید ہو سکیں، تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔